شب برات. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل شب برات کی تیاریاں بڑے زور و شور سے چل رہی ہوں گی. کہیں مساجد اور مقابر سجائے جا رہے ہوں گے تو کہیں حلوہ پراٹھے کا موسم آ رہا ہوگا. قبرستان، مساجد، مقبروں اور خانقاہوں میں عبادتوں کا خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہوگا. قرآن خوانی اور درود السلام کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہوں گی اور ہمارے ملکوں میں مساجد اور قبروں پر چراغاں بھی ہوگا. کوئی رات بھر جاگنے کے بعد اگلے دن روزہ بھی رکھے گا. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سب کیوں؟ کہیں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں جسے کرنے سے بجائے ثواب کے ہمیں گناہ ملے؟ آپ یہ کہیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں کرتا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، کسی کو دخل دینے کی قطعی ضرورت نہیں. تو ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ معاملہ دراصل آپ اکیلے کا ہوتا تو شاید کوئی بات نہ ہوتی، لیکن یہ معاملہ دراصل جب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوگا تو ہر شخص کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اصلاحی نقطۂ نگاہ سے آپ کو نصیحت کرے، جو آج ہم اس پیغام کے ذریعے لے کر حاضر ہو رہے ہیں. بعض لوگ شعبان کی 15ویں شب کو لیلۃ القدر یا شب قدر کا نام دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں صاف صاف واضح طور پر بیان کیا جا چکا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا. اور سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ماہ رمضان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا. اور صحیح بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول نے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا. یہاں یہ بات بالکل صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کا خیال غلط ہے جو کہ شب قدر شعبان کی رات کو کہتے ہیں. شب برات کے سلسلے میں چند احادیث پیش کی جاتی ہیں، جبکہ علماء جرح و تعدیل نے فرمایا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. آئے ہم آپ کی خدمت میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں جو شب برات کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلو سے غائب پایا. تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان سے تشریف لا رہے تھے. واپس آئے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی سے کام لیں گے کہ تمہاری باری میں کسی اور بیوی کے یہاں شباشی کے لیے چلا جاؤں گا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھی کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی شب کو سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بنو کلب کی بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے. سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرات اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میں نے محمد ابن اسماعیل بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف کہتے ہوئے اس حدیث کو سنا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے ضعیف قرار دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث کو عروہ سے یحییٰ بن کثیر نے نہیں سنا اور نہ ہی حجاج بن ارطا نے ان سے سنا. اب جب کہ حدیث ہی ضعیف ہے تو اس سے شب برات جیسی رات کی فضیلت ہی ثابت نہیں ہوتی، جیسے کہ ساتھیوں نے ہمارے یہاں بنایا ہوا ہے. اور اگر اسے صحیح بھی مان لیا جائے تب بھی اس حدیث میں اس رات کی خصوصیت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور آپ کے بعد کسی صحابی سے یہ بھی ثابت نہیں کہ آپ کے بعد وہ لوگ بقیع میں جایا کرتے ہوں. یہ رات اگر فضیلت والی ہوتی تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس رات میں عبادت کرنے کا حکم نہ دیتے؟ دوسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات کا قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو. سنن ابن ماجہ. اس حدیث پر عمل کر کے ہمارے ملکوں میں روزے رکھے جاتے ہیں، تو اس حدیث کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ سخت
ضعیف ہے بلکہ موضوع اور من گھڑت ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی اسحاق بن ابو صبرہ ہے جو حدیثیں گھڑ کر بیان کیا کرتا تھا۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے اور ضعیفہ احادیث الضعیفہ والموضوعہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے۔ صاحب مرآت المفاتیح کہتے ہیں کہ لیس فی صوم یوم لیلۃ نصف من الشعبان حدیث مرفوع او صحیح او حسن، یعنی 15ویں شب کے روزے سے متعلق کوئی مرفوع، صحیح یا حسن یا کم درجے کی ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ لہذا نہایت ہی وثوق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ رات کو جاگنے اور دن میں روزہ رکھنے کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ جتنی بھی احادیث پیش کی جاتی ہیں سب پر کلام ہے اور بعض تو جھوٹی اور من گھڑت تک ہیں۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سابق مفتی مملکت سعودی عرب سے جب 15ویں شعبان 15ویں شب کے عبادت اور اگلے دن کے روزے رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس رات کی فضیلت کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں اور نہ ہی اس میں روزے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد ہوئی ہے، اور اس رات میں نماز پڑھنے والی جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ تو من گھڑت اور موضوع ہیں۔ لہذا شعبان کی 15ویں کا جاگنا اور روزہ رکھنا ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ تمام امور بدعت ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرات اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بدعتوں سے پاک رکھیں گے، اور وہ لوگ جو بدعتوں میں ملوث ہیں ان کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں گے کہ اللہ انہیں بدعتوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹس ایپ کے دینی پیغامات کے حصول کے لیے آپ اس نمبر کو نوٹ فرما لیں 0096650468631 7